سب سے الگ ہے، سب سے جدا. سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہیں، نیا انداز. سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ. نیا ہے یہ پیش قدم. ژاکھ آز تہٕ مےٚ لرِ لوٚر وۄنۍ اصل آدم اکھ. بہٕ زانہٕ یہِ زِ ژےٚ زونُتھ زِ بہٕ چھَس بہٕ نہ ژھاے تہٕ نہ عکس. آداب سامعین، میں ہوں آپ کی میزبان صالحہ زبیر اور میرے ہمراہ ہے شائستہ الطاف. سامعین، آج ہم باملاقات ہے ایک ایسی شخصیت سے جو نہ صرف ایک مشہور و معروف شاعرہ ہے بلکہ وادی کشمیر کی پہلی خاتون ہے جنہیں اپنے کلام کے لیے 2011 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. وہ اناگرل ٹیگور لٹریچر ایوارڈ بھی اپنے نام کر چکی ہے. سامعین، آج کے ہمارے ہمراہ ہے وادی کی مایا ناز شخصیت، وادی کی حبا خاتون نسیم شفاعی صاحبہ. نسیم جی، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے شو پیش قدم میں. بیتی یادوں کو یاد کرنا سب کو پسند ہے، تو اسی حوالے سے ہم آپ سے آپ کی پیدائش اور بچپن کی ایک مختصر سی داستان سننا چاہیں گے. میں یہاں سری نگر میں پیدا ہوئی ہوں. کرن نگر اور شہید گنج کے بیچ میں ایک چھوٹا سا محلہ ہوا کرتا تھا گرو بازار، وہاں پیدا ہوئی. اور گھر میں ایسا تھا کہ بچوں کو پڑھائی کے بغیر کوئی اور کام نہیں تھا. ہماری والدہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن بڑے بھائی صاحب جب میں پیدا ہوئی تو پہلی مدرسے تھے وہ بڑے بھائی صاحب، انہوں نے مجھے گود لیا ہوا ہے. تو شفیع شفاعی صاحب ہے، وہ جو فرنٹ لائن تھی ریڈیو آرٹسٹس کی، ان کی گود میں پلی بڑی ہوں میں. اس چیز نے مجھے انفلوئنس کیا. شروع میں پڑھائی تو شروع ہو گئی، لیکن میں نے کچھ سال گھر میں ہی پڑھا. اسکولنگ کشیپا گرلز ہائی اسکول ہوا کرتا تھا ان دنوں، ہمارے پڑوس میں ہی تھا. تو وہاں سے، اور مجھے سائنس پڑھنے کو، میتھمیٹکس ارتھمیٹک میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو بڑی مشکل سے میں نے لڑ جگڑ کے تھوڑا دھوکہ کر کے بھی کسی حد تک، کیونکہ میں کیمسٹری کی کتابوں پر رکھتی تھی نیچے دیوان غالب، مجھے ہزاروں کی تعداد میں شعر یاد ہوتے تھے. میں کوئی غزل کوئی نظم پڑھتی تھی تو وہ ساری مجھے یاد رہتی تھی. الٹیمیٹلی انہوں نے بھی پھر کمپرومائز کیا اس بات کو لے کے، میرے والدین نے. تو اس کے بعد میں نے آئی سوئچ اوور ٹو آرٹس. آپ ایک ایسے دور میں پلی بڑھی ہے جب خواتین کی پڑھائی پر زیادہ زور نہیں دیا جاتا تھا. اس وقت اور آج کل کی خواتین میں آپ امپاورمنٹ اور ایکوالٹی کو کس حد تک محسوس کر رہی ہیں، اور آپ ایک عورت کا امپاورڈ ہونا کس کو سمجھتی ہیں؟ ہمارے زمانے میں نے آپ کو پہلے اپنے گھر کی بات بتائی کہ وہاں کام کوئی نہیں تھا بغیر پڑھائی کے. پڑھو جتنا ہو سکے. ان دنوں بہت لمیٹڈ تھا نا، یا تو ٹیچر بنو یا پھر ڈاکٹر بنو یا پھر زیادہ سے انجینئر کی تو بات ہے، ٹیچر پروفیسر ڈاکٹر یہ ہوتا تھا ایک لڑکی کے لیے. لیکن رواج اتنا نہیں تھا. فاسٹ ٹریک پہ چلا یہ کہ لڑکیوں کو پڑھانا، لڑکیاں اب پڑھتی ہیں، اور ماں باپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں ان کو. ہماری طرف کے دنیا کے اس کونے میں یہ بہت ہے. میں نے باہر دیکھا، میں جتنا بھی باہر گئی، اگر آپ دیکھیں سب کانٹیننٹ میں گھومی تو مجھے لگتا ہے کشمیر میں زیادہ اس طرف ہے. کشمیر میں پڑھائی کی طرف دھیان ہے. امپاورمنٹ کی اگر بات کریں، ہماری عورت تو ہمیشہ سے امپاورڈ تھی. ہماری نانی دادی، میں اپنے زمانے کی، اب تو میں خود دادی ہوں، لیکن اس وقت بھی ایسا تھا کہ گھر کی مالکن عورت ہی ہوا کرتی تھی. کشمیر کے بارے میں کبھی آپ اس مطلب انفیریورٹی کمپلیکس میں مت رہیے کہ ہم امپاورڈ نہیں تھے. اور ہماری عورت امپاورڈ اس لیے تھی کہ وہ آج بھی کرتی ہے کھیتوں میں کام مردوں کے ساتھ مل کے. ایک اور بات جو میں نے ہمیشہ اس ویمنس ڈے پہ میں بولتی ہوں کہ آج بچے کم ہیں، پڑھائی پہ زیادہ دھیان ہے، بچوں کی پرورش پہ زیادہ دھیان دیا جاتا ہے. بہت زیادہ کہ اب کوئی فیلڈ نہیں رہا کہ جہاں ہماری لڑکیاں، ہماری بیٹیاں نہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں، اور ان کے پاس یہ نہیں ہے، وسائل بھی ہیں اور ان کو انکریج بھی کیا جاتا ہے. لیکن چیلنجز ہماری لڑکی کے، آج کی لڑکی کے، ہماری نہیں، کشمیر کی نہیں، اوور آل چیلنجز بہت ہیں. نسیم جی، آپ وادی کی ایک ایسی خاتون ہے جنہیں اپنے کلام کے لیے کافی حد تک سراہا گیا ہے. کیا کوئی ایسا لمحہ ہے یا کوئی ایسی شخصیت جس نے آپ کو اس شعبے کی طرف متوجہ کیا؟
سب سے پہلے میں نے آپ کو بولا نا، میرے بھائی نے آرٹس کی دنیا میں، مطلب ادب کی دنیا میں اگر دیکھا جائے، ان کو دیکھا تھا، تو پھر آہستہ آہستہ ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا. جب اردو اگر دیکھا جائے تو وہ میری پہلی محبت. حالانکہ ہم کشمیری ہیں، کوشش پٹس کت کرا، لیکن اس کے باوجود اردو کبھی غلط نہیں بولی. گھر میں کالج میگزین ایڈٹ کیا، پھر وہاں سے اپنے تو گھر کی بات ہے، لیکن جب پھر وہاں سے نکلی، اگر کشمیری ادب کی طرف دیکھا جائے، جب میں وہاں سے نکلی تو اٹ واز جسٹ ڈیسٹنی پلیڈ اٹس رول. سب سے پہلے جس نے انفلوئنس کیا اور جب سے لاسٹ تک جو کرتے رہے وہ راہی صاحب تھے. وادی کی حبا خاتون، وادی کی پروین شاکر، یہ لقب سن کر آپ بحیثیت ایک شاعرہ کیسا محسوس کرتی ہے؟ اور زندگی کے ہر پہلو میں، چاہے وہ ایک ماں کا ہو، ایک بیوی کا ہو یا بیٹی کا ہو، آپ سب سے زیادہ مصروف اپنے آپ کو کہاں پاتی ہے؟ آخر نسیم شفاعی کون ہے؟ پروین شاکر بہت بڑی شاعرہ. حبا خاتون ہماری جو ہے، میں تو ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہوں، لیکن اللہ نے مجھے اگر اس مقام تک لایا کہ مجھے لوگ کہتے ہیں تو ایک تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہاں، اب آگے چل کے یہ لگ رہا ہے کہ نہیں، بہت اچھی بات ہے. میرے لیے اعزاز، یہ میرے لیے اعزاز ہے. علامہ بی فراق صاحب ایک بار انہوں نے کہا، کافی سال ہو گئے، ہم اکیڈمی کے کہیں پہ فنکشن میں تھے، تو انہوں نے یہ ہماری آنے والے وقتوں کی حبا خاتون سے، اٹ واز یہ بتا دیں خود ایک اعزاز ہے. لیکن میرے جتنے رول ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ میں کوشش کیا. بیٹی تو میں ہوں، بہن بھی ہوں، پھر اس کے بعد بیوی بن گئی، ماں ہوں، اب دادی بھی ہوں. تھوڑا تھوڑا کر کے، میں نہیں کہتی ہوں میں نے پرفیکشن کہیں پہ ہے، لیکن میں نے اپنی کوشش کی ہے کہ عورت کے جتنے بھی رول ہیں سماج میں نے چاہا ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا اس کو دینے کی کوشش کروں. کہاں تک میں کامیاب ہوں مجھے نہیں معلوم، لیکن اس کے بعد میں کہاں ہوں، میں بھیڑ میں اکیلی بھی ہوتی ہوں. جو لمحہ میری لکھنے کا ہوتا ہے اس وقت میرے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ہے. حالانکہ اس وقت میں نے یہاں تک آتے تھے، آئی ہیو انجوائڈ بینگ اے گرینڈ مدر. کچھ لمحے کبھی سال میں آ جاتے ہیں، کبھی مہینوں میں آ جاتے ہیں، کبھی ایک دن میں آ جاتے ہیں. وہ لمحے میرے اپنے ہوتے ہیں جہاں میں اکیلی ہوتی ہوں اور جب میں لکھتی ہوں. نسیم جی، آپ سے یہ ضرور سننا چاہیں گے کہ آپ کے سفر میں کوئی ایسا خاص لمحہ جب آپ کو فخر محسوس ہوا ہو کہ آپ اس وادی کی بیٹی ہیں؟ وقت مجھے ہر لمحے ہوتا ہے کہ میں اس وادی کی بیٹی ہوں، میں اس مٹی کی بیٹی ہوں. ماں بن کے جب سوچتی ہوں، مٹی ماں ہے، میں بھی ماں ہوں، اس کے حسن کی عاشق ہوں میں، اس کی غموں کی ساجھیدار ہوں میں. اس کے غم بھی خوبصورت ہیں. وہ جب رلاتے ہیں تو آپ کچھ لکھ لیتے ہو. جو غم آنکھ میں آ جائے پانی بن کے، جب آپ کے چہرے سے ڈھلنے لگے تو آپ کے اندر اتنا درد ہوتا ہے کہ وہ درد آپ کو کچھ بھی بنا دیتا ہے. کوئی پینٹر بن جاتا ہے، کوئی رائٹر بن جاتا ہے، کوئی شاعر، کوئی کچھ گنگناتا ہے. یہ سب آپ کی زندگی کے فارمز ہیں. نسیم جی، میرا ذاتی طور پر انتہائی پسندیدہ آپ کا ایک لکھا ہوا اہم مجموعہ ہے نہ چھایت نہ عکس بچھس ب. ہماری چاہت ہے کہ آپ کی زبان سے آپ کا لکھا ہوا کچھ ہمیں سننے کو ملے. یہ تھا ایک پروجیکٹ کا ویمنز، شاید یہی تھا، انٹر لیول پہ تھا، دلی میں تھا، خواتین کی طرف سے مجھے بھی بلایا گیا تھا. یہ ٹاپک یہ تو نہیں تھا، لیکن واٹ ایور یو رائٹ اٹ شوڈ بی ریلیٹڈ ٹو ویمن. بات کی میں نے راہی صاحب سے کہا، میں نے کہا میں کیا لکھوں؟ انہوں نے کہا جو تمہارے من میں ہے. میرے گھر میں ہمیشہ ماحول میرے سازگار رہا ہے، میرے ساتھ رہا ہے، تو میں نے یہ نظم مکمل کی. پھر میں نے سوچا تھا اگر میں دوسری کتاب کبھی لکھوں گی اس کا نام یہی رکھوں گی، یہ جو ہے میں نظم کمپلیٹ ہو گئی. میں یوزولی کیا کرتی ہوں، ردی ایک طرف ڈالتی تھی تو جو پرفیکٹ ہوتا ہے وہ ایک سائڈ ڈالتی تھی. میرے لڑکے آ گئے، انہوں نے جب اٹھایا، بلکہ مہینوں رکھتے ہیں، اس دن جلا دیا، اور جو صحیح والی چیز تھی وہ جل گئی. میں صبح 5 بجے ایسے بیٹھے رو رہی ہوں، لٹرلی میں رو رہی ہوں. تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا، میں نے کہا یہ ایسے ہو گیا. وہ مجھے کہتے ہیں اور کوشش کرو، کیونکہ بینگ اے جرنلسٹ ان کو لگا کہ یہ لکھے گی، اور انکریج بھی کر رہے تھے مجھے. بالکل وہاں جو شروع سے اینڈ تک میں نے لکھا، میں بھی کہیں لفظ ادھر ادھر ہو گئی ہوں، تو میرے پاس 10 ساڑھے 10 11 کے قریب دن میں میرے پاس نظم پوری تھی. اور اس کا مجھے کرنا پڑا پھر ٹرانسلیشن ہندوستانی میں باہر کے لیے، تو بہت مقبول ہو گئی میری ہی ٹرانسلیشن، کیونکہ اس میں روح رہ جاتی ہے. تو اس طرح سے میں آپ کو تھوڑا سا سناؤں گی اس میں سے. اس کو اس ڈیٹ پہ اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ اس میں سے کاش
سمجھی جائے یہ بات کہ میں نہ سایہ ہوں نہ عکس ہوں، بہٕ چھَس نظم چھُن وَن بہٕ نہ ژھاے نہ عکس، ژٕ آکھ آز تہِ برس پٮ۪ٹھ تِتھَے ووٚنُتھ نہٕ کِہیٖنۍ، ژٕ آکھ آز تہِ برس پٮ۪ٹھ تِتھَے ووٚنُتھ نہٕ کِہیٖنۍ، اگر مےٚ اَشرٕ مۄٹھٕ آسہِ ہا بہٕ شیرٕہے ژےٚ وُٹھن تہٕ بوزٕ ہا سۄرِ ہِج کتھ، یہِ گٔے دزوٕنۍ کتھ ییٚمیُک ژےٚ ہاوس چھُے، بُتھُے توٚگُم نہٕ پرُن نظرِ ہُنٛد تژر ژھیوٚن، مےٚ اوس نبضِ آز یِکھ تہٕ میانہِ باپتھ یِکھ، مےٚ اوس باش زِ وۄنۍ یِکھ تہٕ میٲنۍ شاہ بوزکھ، ژٕ یتھ وُجارٕ وچھس منٛز اژکھ ہوا سوندُک، رُمس رُمس مےٚ ؤزِم زندگی ہُنٛد سرٛیٚہ، مگر ژٕ چھُکھ تٔتھٕے ییٚتٮ۪تھ کتھن پان ژھیوٚن، مگر ژٕ چھُکھ تٔتھٕے ییٚتٮ۪تھ کتھن پان ژھیوٚن، ژےٚ نے اندازٕ چھُے مےٚ کۭتۍ روٗپ دِتِتھ، بہٕ لل بٔنِتھ آیس تہٕ پٔتمہِ پہرٕ ؤتھِتھ لٔلِتھ مےٚ وُزنووُکھ، متیو ہیوٚتُتھ بولُن اٹ واز می، میانہِ للہِ چھُ وُنتٕکۍ جایہِ پوٚت زوٗنہِ ؤتھِتھ موٚت بولنووُم، یہِ ٲسٕس بٕے، لٔلِتھ مےٚ وُزنووُکھ متیو ہیوٚتُتھ بولُن میں نے تُم کو سکھایا، مےٚ لوگ حبہٕ کھوتُن دوٚپُم ژٕ چھُکھ اسمان، مےٚ لوگ حبہٕ کھوتُن دوٚپُم ژٕ چھُکھ اسمان، بہٕ چھس زٔمیٖن چٲنی سِرن چھُ ہُم سرپوش، یہِ باغ چونُے چھُے تہٕ ژٕے وَلو چھاوان، یہِ خیال ہے انہیں کے، یہِ کمہِ سا سۄنہِ نیونکھ مےٚ نِش ژٕ برٛمرٲوِتھ، ژٕ کمیو سۄنہِ میانہِ برٛمرِتھ نیونکھ سُہ آیڈیا، ژٕ بیٚہہ دمہ تہٕ ژےٚ تر مےٚ گیو ژٕ کھۄنہِ منٛز ہٮ۪تھ، بہٕ لالہٕ پٲرٕ ہتھو گِلاس کُلنی تل، میں نے کتنے روپ لیے جیسے جیسے تم نے مجھے چاہا میں وہ روپ دھارن کرتی رہی اور تم کو خوش رکھنے کے لیے کوششیں کرتی رہی، ژٕ بیٚہہ دمہ تہٕ ژےٚ تر مےٚ گیو ژٕ کھۄنہِ منٛز ہٮ۪تھ، بہٕ لالہٕ پٲرٕ ہتھو گِلاس کُلنی تل، گوٚو ماں بن کے بھی میں نے تم کو لیا گود میں چانہِ لولہٕ دٔرِم روزٕ دٮ۪و دمہ روزکھ، یہِ چھُ اَسہِ بڑٕ اہم بٲتھ سانہِ کٲشِر ہُنٛد، مےٚ تہِ روزٕ دمہ روزٕ دٔرِم چانہِ لولہٕ رے، مےٚ چانہِ لولہٕ دٔرِم روزٕ دٮ۪و دمہ روزکھ تہٕ 30 سپارٕ پرٮ۪م چانہِ لولہٕ رے راتس، اگر ژٕ کرٛشن بٔنِتھ یُن یژھکھ تہٕ وِہہِ بدلکھ، بہٕ آسہٕ سۄے میٖرا ژےٚ قدمہٕ قدمہٕ نمے، تھوکھ ژٕ لوٗکہٕ کتھن کن دپکھ بہٕ ازماوتھ گوٚو رام، بہٕ نارٕ تن زٲلِتھ تہِ رام رام پرے، مےٚ ووٚن دین تہِ ژٕ گژھ مُشک ہُتھ شیٖشس، بچوں کی کہانی ایک طرح سے ہے لیکن مذہبی طور پہ ایک طرح سے ہے کہ مطلب حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایسے قریب گئے تو شی گاٹ پریگننٹ، تو یہ چھُ اڑین کہانین منٛز چھُ یہِ زیوی ژےٚ پیغمبر و مٲنٛزِ نِتھ روٚس، کچھ تو تھا مجھ میں کہ مجھے پیغمبر جننے کی سعادت ملی، بہٕ موج عیسیٰ سٕنٛز مےٚ مریمس کھوٚت مۄل، مگر یہِ لوٗکہٕ پامہٕ تَتھ چھُنہٕ تَمے چھُ لانہِ لیکھِتھ، سہل ما آسہِ ہا تٔمِس تَمہِ ساتہٕ بغٲر خانٛدرٕ ییٚمہِ ساتہٕ سۄ موج بنے، مےٚ یِم تہِ روٗپ دِتِتھ مےٚ ما پرٛژھُتھ ژےٚ زٕہٕنۍ، مےٚ کۭژٕ شکلہٕ گرٮ۪تھ بہٕ ما تِمن اندر، مےٚ ہوں نہٕ یہِ آپ کے سوال کا جواب ہے میں کون ہوں، مےٚ کۭژٕ شکلہٕ گرٮ۪تھ بہٕ ما تِمن اندر، یُتھُے مےٚ اوٚشترووُے دوٚپُتھ ژےٚ چھُے نہٕ بِتُر، یُتھُے وَنُن ہیوٚتمَے ژےٚ بوسو وٹھ کوٚرتھن، بہٕ نہ چھسے نہٕ ژےٚ ہِش نہ چانہِ خوابہٕ چھاو، مےٚ چھُ پنُن آسُن، اگر نہٕ خۄدا صٲبس ضوٚرتھ ٲس میٲنۍ کیازِ بنٲوٕس تٔمۍ، گویا مےٚ تھی، ژےٚ چھُے پنُن آسُن مےٚ تے وجوٗد پنُن، اگر ژٕ مانہِ وسکھ دوٕے بدل دیشک، الگ چھُ زایُن میون تہٕ تی ژےٚ زانُن چھُے، کُنُے ژٕ آدم اکھ ژٕ آسہکھ مُشمُت، ژےٚ یُس ملک نمہِ ہی سُہ آسہِ ہے تھوٚکمُت، ملکن ووٚنُکھ کٔرِو سجدٕ، ژےٚ زانہِ ہے نہٕ کٕہٕنۍ یِنَے بہٕ کل کڑہے، سۄ ژوٗنٛٹھۍ کُج جنتٕچ مےٚ ہٲومٕتۍ وٕچھِتھ، تلا مےٚ منٛز ؤسِتھٕے دِوُن مےٚ اکھ پہر، بہٕ جسمہٕ حُسنہٕ گٔژھِتھ بیٚیہِ تہِ چھس کینٛژھا، تلا ژٕ کرٛشنہِ وسکھ آسمانہٕ تہٕ میے بوٗزکھ، تلا ژٕ رامہٕ بن مےٚ ہیوٗ بہٕ ازماوتھ، بہٕ تہِ زن ازماوتھ، للے شِوس میٖلِتھ وٕچھِس تہٕ ووٚننَے ہے سۄ بٕے تہٕ بٕے ٲسٕس ژےٚ توتہِ ژیوٗنُتھ نا، سۄ بٕے تہٕ بٕے ٲسٕس ژےٚ توتہِ ژیوٗنُتھ نا، کیونکہِ شکتی اگر اس کے ساتھ تھی تو وہ میں تھی، ژےٚ زن سۄ حبہٕ کھوتُن ژلی وتی ترٲوِتھ، تٔمِس تہِ زن گژھِ دٕے سۄ ون تہٕ مٲرِو نا، اگر ژٕ آز تہِ لبکھ ووٚن تہٕ وَلہٕ اژ بیٚہہ، اگر ژٕ پایس بیٚکھ بہٕ مانہٕ اَوٕ آہم، ژٕ آکھ آز تہٕ ژٕ آسکھ وۄنۍ میانہِ مُکھٕ آمُت، ژٕ آکھ آز تہٕ مےٚ لرِ لوٚر وۄنۍ اصل آدم اکھ، بہٕ زانہٕ یی زِ ژےٚ زونُتھ زِ بہٕ چھس بہٕ نہ ژھاے تہٕ نہ عکس۔ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے پیش قدم کو اہم وقت دیا، اس کے لیے ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔
وقفے کو الوداع کہتے ہیں غزل باز صاحب کے ایک مشہور شعر سے جسے ہم نسیم جی کے جنون سے وابستہ کرنا چاہیں گے۔ میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا۔ نسیم جی، آپ کے نور سے آگاہ ہو کر ہمیں بے انتہا خوشی ہو رہی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ سب سے الگ ہے، سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہے، نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ، نیا ہے یہ پیش قدم۔